أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ
اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اپنے بندوں کے ذہنوں کے ذریعے مقرر کیا ہے، اور یہ مہینے صرف محرم الحرام کی وجہ سے حرمت والے نہیں کہلائے گئے۔ مدینہ پاک میں تشریف آوری کے بعد اسلام کی جیسے حقانیت، عظمت والی کتاب کی حقانیت، ایک شریعت، ایک نیا اصول، ایک نیا طریقہ جو اسلام نے جینے کا ساری دنیا کے انسانوں کو دیا تھا، تو مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ہمارا اسلامی سال بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اس میں آپس میں مشورے ہوئے کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے کیا جائے۔ جن میں سے مختلف آرائیں آتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے مہینے سے، کسی نے کہا رمضان المبارک کے مہینے سے، طے یہ پایا کہ اللہ نے اسلام کو جب عزت دی اور مسلمانوں پر حالات بہتر آئے تو اسلامی سال کا جو آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اس مہینے سے رکھا ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ طے پایا، حرمت والا مہینہ، اور اس کی حرمت بہت وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کا ایک المناک واقعہ جس کی ساری تفصیل پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اس دردناک واقعے کو سن کر ہر آدمی آل رسول سے اور خصوصاً کربلا کے شہیدوں سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ جس کی سمجھ میں جس طرح کی محبت آئی اس نے ویسا اظہار شروع کر دیا۔ اور پوری دنیا باطل کو اور پوری دنیا اسلام دشمن عناصر کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دینی چاہیے تاکہ دین ہمیشہ پھلتا پھولتا قیامت کی صبح تک نظر آئے۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، اور جو دین حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو دے کے گئے ہیں، وہ دین اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک قائم رہے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنے اپنی مال جان کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر قربانیاں دی، اور یہی وجہ ہے کہ آل رسول کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے۔ بات کیا تھی؟ کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتوں کی جو پیشکش کی تھی، یا تو میری ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کروا دو، یا تو تم نے مجھے دھوکے سے بلایا ہے، مجھے میرے وطن واپس جانے دو،
اگر ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے اور واپس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے کسی اسلامی سرحد کے پاس چھوڑ دو تاکہ اسلامی ملک میں جا کے میں آزادی کے طور پر آزادانہ زندگی گزار سکوں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ساری دنیا کو پہنچا سکوں۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ نے بیٹے کو منتخب کیا اور کہا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت کا تاج لے کے چلے جانا، اگر وہ تیرے سر پر خلافت کا تاج دیکھ کر مسکرا دے تو ٹھیک، ورنہ اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دینا۔ لیکن میرے عزیزو، اتنی جلدی کرسی کون چھوڑتا ہے؟ یزید کی یہ خواہش تھی کہ سارے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اندر کے حالات کا پتہ لگ گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جب تک میرے سے بات نہیں کرے گا حتمی فیصلہ میں نہیں کرتا، اور جو مجھ سے بیعت لینے کے لیے آیا ہے وہ بند کمرے میں بیعت لے کے صبح مکے میں اعلان کرے گا کہ حسین نے بند کمرے میں بیعت کر لی، مجھے دیکھ کر ساری دنیا بیعت کرے گی۔ ہاں، ووٹنگ کرا لیں، صبح مکے کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور جیسے لوگوں کی رائے ہے میں بھی بیعت سے فیصلہ فرما دوں۔ بس اس بات پر وہ تلے ہوئے کہ نہیں بیعت کرو۔ اور جب حالات کچھ پیچیدہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے تھے اور ان کو بھی دھوکے سے شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جب خلافت کے منصب پر آئے ان کو بھی متعدد بار زہر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اس وقت 3 جید صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ کی جید اولادیں تھی، انہوں نے عرض کی ان کو بھی بعد میں جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا عبداللہ بن زبیر کو، وہ بھی حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کی رائے یہ تھی حسین اتنی جلدی فیصلہ نہ کیجئے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے ان کے لیے دعا نہیں کیا۔ کوفی لا یوفی، آپ نے وہ ان سے وفا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 یا 3 بورے خط کے دکھائے، خطوں کے، کہ یہ دیکھو یہ مجھ سے قسمیں لے رہے ہیں اور مجھے میرے نانے کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں آ جا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، ہم نے زبانی آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ مشورے سے یہ بات طے پائی جناب مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر بھیجا جائے اور وہ حالات جیسے بتلا دیں، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آنا، آپ فیصلہ فرما لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اہل کوفہ بغیر دیکھے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور اتنے ہزار لوگ میری بیعت کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نے اپنے کنبے کے ساتھ کہا ٹھیک ہے وہاں جا کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، بے شک جتنا مرضی روتا ہو۔ حضرت حسین لڑائی کا درس نہیں، امن کا درس دینے کے لیے اپنے سارے کنبے کو ساتھ لے کے گئے۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں پہنچے، والہانہ استقبال ہوا، واہ واہ کرنے والوں نے، مرحبا کہنے والوں نے، خوش آمدید کہنے والوں نے انتہا کر دی۔ 40,000 آدمی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے اور کہنے لگے او اللہ کے پیغمبر کے نواسے کے نمائندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی بلا لے، ہم ان کے ایک دیدار کی جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں۔
ادھر میرے عزیز و یزید کو پتہ لگا حالات حسین کے حمایت میں جا رہے ہیں، اس نے نعمان بن بشیر کو گورنی سے معذور کر دیا۔ آپ میرے عزیز و یزید کو اس سازش سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر میرے عزیز و حالات بہتر جا رہے تھے تو نعمان بن بشیر کو آپ نے معزول کر کے ابن زیاد کو کیوں گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی تلوار نے عام سے باہر نکالی اور اس کی دھار دکھا کر لوگوں کو کہنے لگا فیصلہ دو ہی ہے، باتیں دو ہی ہیں، فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، تمہیں یہاں سے میں ہلنے نہیں دوں گا، یا تو تلوار کی دھار کے اوپر تمہاری گردنیں آئیں گی ورنہ حسین کی بیعت کا انکار کر دو۔ دو ہی باتیں ہیں بس۔ ادھر مسلم بن عقیل نے جب راہوار دیکھی، لوگوں کو حسین حسین کا نام لیتے دیکھا، آپ نے فوراً خط لکھ دیا، نواز رسول آ جا، جیسے خطوں میں لکھا ہوا ہے ویسی حقیقت ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط ملا، آپ نے فرمایا دیکھو میرے بھائی مسلم کا خط آ گیا، اب تو مجھے جانے سے منع نہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اولادیں حج میں 2 دن باقی رہ گئے تھے، فرمانے لگے نانے کا دین اللہ اکبر بلند ہونے سے، ایک ایک فرقہ بلند ہونے سے، ایک حصہ بلند ہونے سے کچھ لوگ روک رہے ہیں، اللہ اکبر حج تم کرو، نانے کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ حضرت حسین کو پتہ نہیں کتنے حجوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ ادھر ابن زیاد نے گلی کوچوں میں، مکانوں میں، سراؤں میں، کوفے کی جامع مسجد کے اندر اعلان کر دیا جو حسین کی بیعت نہیں توڑتا میری تلوار ابھی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اپنے نمائندوں کو عورتوں کے گھروں میں بھیج دیا، محلے میں بھیج دیا اور جا کے کہہ دیا جو یزیدی بنے گا اتنے مال سے نوازا جائے گا، اتنا پیسہ دیا جائے گا، اتنے انعام و اکرام دیے جائیں گے، جو حسینی بنے گا اس کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک میں کوفے کے چوک میں چڑھا دیا جائے گا۔ کسی کو کسی کی ماں نے روکا، کسی کو کسی کے بھائی نے روکا، کسی کو کسی کے رشتہ دار نے روکا، حتیٰ کہ لوگوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب شروع ہو گیا کہ کہاں گیا وہ آدمی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے ہاتھ پہ بیعت لے رہا تھا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ایک دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا روب بیٹھ گیا، اتنا درد بیٹھ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھا کر سلام پھیرا 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرا 18,000 رہ گیا، مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوا 500 نماز پڑھنے والے تھے، میں نے سلام پھیر کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی آدمی نظر نہ آیا۔ پریشان ہے، اللہ اکبر، پردیسی بابو ہے، یا ٹھکانہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، یا رشتہ دار کوئی نہیں، آل رسول خاندان نبوت کا چشم و چراغ تنے تنا کھڑا ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے سارے کوفے والوں پہ باری ہے۔ فرمایا لوگوں تمہاری تلوار سے نہیں ڈرتا، تمہارے نیزوں تمہارے قیام تمہاری کمال سے نہیں ڈرتا، تمہارے تیروں سے نہیں ڈرتا، ہم وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جنہیں گھٹی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب ملا ہوا ہے۔ ادھر کوفے کی مسجد میں اعلان کر دیا گیا جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے گا اتنا انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن ہانی کے گھر اللہ غنی نیک آدمی تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جائے پناہ تلاش کرتے کرتے ایک مکان کے در دیوار کے پاس جا کے بیٹھ گئے، گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز سن کر مالی کے مکان باہر آئے اور آ کے دیکھا کون ہے؟ اللہ اکبر، ایک چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، ایک چاند اس کے دروازے پہ بیٹھا چمک رہا ہے۔ کہنے لگے کون ہو؟ کہ پردیسی ہوں۔ کہاں سے آئے؟ کہ مکے سے آئے، مدینے کے رہنے والے۔ کون ہو؟ آل رسول ہوں۔ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ۔ کہا اچھا تم وہی ہو جس کے بارے میں کوفے میں اعلان ہو رہا ہے جو زندہ لائے گا یا مرا ہوا لے کے آئے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لگتا ہے بھائی تجھے بھی انعام کا لالچ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ہاں مجھے بھی انعام کا لالچ ہے۔ کہنے لگے دیر کس بات کی؟ تلوار لے کے آ، خنجر لے کے آ، میرا سر قلم کر کے جا ابن زیاد کو جا کے دیا۔ دھاڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا مسلم بن
بن عقیل تجھے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، اللہ کی عزت کی قسم میں دنیا کے انعام کی بات نہیں کرتا، میں تو حوض کوثر کے انعام کی بات کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے پتہ ہے مجھے پناہ دینے کی سزا کیا ملے گی؟ کنبے سمیت کاٹ دیا جائے گا، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کہنے لگا مسلم بن عقیل ہاتھ پکڑا اور اندر آ جا، آج کا کٹنا منظور ہے، کل کی شرمندگی کون برداشت کرے گا؟ فرمایا تو بال بچوں والا، کنبے والا، رکھ رکھاؤ والا، جا جا اپنے گھر چلا جا، دروازہ بند کر لے، میرا اللہ وارث ہے۔ ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا کہ مسلم بن عقیل یا تو باہر نہ آتا، اگر باہر آ گیا تجھے دیکھ کر آل رسول کو، خاندان نبوت کے بیٹے چشم و چراغ کو دیکھ کر اگر دروازہ بند کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے رستے پر جاتے حضور نے اشارہ کر دیا اس کے لیے دروازہ جنت کا بند کر دو، بتا میں کہاں جاؤں گا؟ آج جان دینا آسان ہے، کل تیرے نانے محمد مصطفیٰ کے حوض کوثر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ جناب مسلم بن عقیل کا تعاقب کر دیا گیا، اسی کے گھر کا لالچی ساز و سامان کے خاطر بخبری کرتا ہوا مسلم بن عقیل کو پکڑوا دیا گیا، آپ کا سر قلم کر کے نیزے کی نوک میں کوفے کے بازار کے اندر چڑھا دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کنبے کے ساتھ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مکان کے دروازے پر پہنچے، ایک عورت نے اس گلی میں سے آتے دیکھا اور باہر کھڑے ہو کے کہنے لگی یہاں کا رہنے والا نہیں لگتا، مجھے ہر یہاں کے بچے کا پتہ، گھر کا پتہ، جوان کا پتہ، بوڑھے کا پتہ، سیرخوار دودھ پیتے کا پتہ ہے، بتا تو کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا اماں تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتہ لگا میں کس کی گود میں کھیلنے والا؟ کہ بیٹے اپنا تعارف تو کرا دے کہ میری ماں فاطمہ الزہرا، ابا علی المرتضی، بہن زینب زہرا، بھائی حسن مجتبی، نانی خدیجہ الکبریٰ، نانا محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ کہاں چلا؟ جو اب بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کربلا میں جانے کی یہ وجہ تھی کہ ایک دن خواب میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے نانا جان آئے، مجھے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے دیکھا مجھے ایک صحرا نظر آیا، ایک کنکروں پتھروں والی جگہ آئی، میرے نانا جان نے فرمایا تھا حسین ادھر جانے میں کسی قسم کا انکار نہ کرنا، اگر تجھے یہاں بلایا جائے چلے جانا، اللہ جل شانہ یہاں کی مٹی کو تیرے خون سے رنگین کر کر پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کو زندہ کرے گا۔ کہ جب نانا جانے سے منع نہیں کیا تو میں انکار کیوں کروں گا؟ وہ عورت کہنے لگی کون تھی؟ عبداللہ بن وہب کلبی رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی۔ کہنے لگی بیٹے کوئی دروازے پر آئے ہمارا اصول ہے مجھ سے خالی نہیں بھیجتے، تجھے کپڑے کی حاجت کوئی نہیں، تجھے روٹی کی حاجت کوئی نہیں، تجھے مال و ملک کی حاجت کوئی نہیں، تجھے دنیا کے ساز و سما کی حاجت کوئی نہیں، بیٹے تیرے قافلے میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے دو جہانوں میں کامیابی پائے گا۔ انتظار کراؤں گستاخی ہو جائے لیکن اس کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، ایسا کر 1-2 منٹ کے لیے کھڑا ہو میں اندر سے کچھ تیری جھولی میں لا کے ڈالوں گی۔ اماں سے کہنے لگے ٹھیک ہے، اندر تشریف لے گئے، جا کے اپنے جوان بیٹے عبداللہ بن وہب کلبی کے آگے جھولی پھیلا دی اور کہنے لگی بیٹا آج حسین دربار میں بار گلی میں کھڑا ہے، آج اس کی جھولی میں ڈال دو، مجھے پتہ ہے کل اپنے نانے سے اللہ اکبر دنیا آخرت کی نعمتیں کامیابیاں لے کے ہماری جھولی میں ڈلوا دے گا۔ بیٹا سمجھا ماں پیسہ مانگے گی، کہ اماں بتا کتنے کہاں چاہیے؟ کہ بیٹے میں آج تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی بلکہ آج میں اپنے تیرے سے دودھ کی قیمت مانگتی ہوں۔ ماں بھی کبھی دودھ کی قیمت مانگا کرتی ہیں کہ بیٹے پھر جنت اتنی جلدی بھی نہیں ملا کرتی۔
حصول جنت کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ماں کے منہ پر جوتیاں مارنے سے جنت نہیں ملتی، ماں کو گالیاں دینے سے جنت نہیں ملتی، ماں کی طرف منہ پھیرنے سے جنت نہیں ملتی، ماں کی طرف پیٹ کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کیسے ملا کرتی ہے؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے، کہا اماں جان ایک تیرا حق میرے پر ہے، ایک اللہ کا حق میرے پر ہے، اماں جان اگر تو مجھے اپنا حق معاف کر دے تو میں اللہ کے حق پوری کرنے کے لیے میں جنگلوں بیابانوں میں نکل جاؤں۔ ماں کی مامتا نے جوش مارا، فرمانے لگی جا بیٹے اللہ کا حق پورا کر، میں نے تجھے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ ماں سے دعائیں لے کر بستام کی سرزمین کو خیر آباد کہہ دیا۔ 12 سال تک اللہ کو تلاش کرتے رہے لیکن منزل نہ ملی، کپڑے پھٹ گئے، پیر کے جوتے ٹوٹ گئے، کھانے کو کچھ نہ ملا، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، چہرے کی ماس کھال ادڑنے لگا۔ 12 سال کے بعد کہنے لگے چلو کسی اور جگہ جا کے اللہ کو تلاش کرو۔ 12 سال کے بعد بستام شہر سامنے آ گیا، اپنا بیڑا، اپنا مکان، اپنا محلہ سامنے آ گیا۔ کہنے لگے چلو آیا ہوں ماں کا دیدار ہی کر کے چلا جاؤ، پتہ ہے کیا پتہ زندہ یا دنیا سے چلی گئی، اگر مر گئی ہوگی تو قبر پہ چلا جاؤں گا، زندہ ہوگی تو پھر اس سے دعا لے کے چلا جاؤں گا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، جب میں دروازے پر پہنچا میں نے ہاتھ بڑھا کے کنڈی بجانی چاہیے، اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے کہا بایزید ساری زندگی ماں کو کیوں خدمت نہ کی، اب کم سے کم ماں سو رہی ہے اسے تو بہرام نہ کر۔ میں دروازے پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد نالی میں سے پانی گھر سے نکلتا نظر آیا، میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ میں نے فوراً دروازہ بجایا، میری ماں نے وضو کرتے ہوئے کہا بایزید ٹھہر جا میں ابھی آئی، کہ میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے کہا اماں 12 سال کے بعد میں نے دروازہ بجایا، تجھے کیسے پتہ لگا؟ اماں جان تیرا بیٹا آیا ہے، کہ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کے کہا اوے میرے بچڑے تو گھر سے دور ہے دل سے تو دور کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے چاند میرے پیارو اور دیندارو، اللہ کے دین کے سر بلند کرنے کے والوں، جنت کے حقداروں، جنت کے مہمانوں، خدا کے واسطے جنت تلاش کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں پوری دنیا کی خاک چھانتے ہو، جنت تو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ کہنے لگی بیٹے دل سے دور کوئی نہیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں میں روزانہ کتنا تیرے لیے رو رو کے دعا کرتی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا حال دیکھ کر ان کی اماں جان کہنے لگی کہ بیٹے اپنی حالت کیسے بنا رکھی ہے، جس کی تلاش کے لیے گیا تھا کیا وہ تجھے مل گیا؟ بایزید بسطامی رونے لگ گئے، کہ اماں 12 سال ہو گئے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں تیرے پاس سے دعا کروانے آیا، اماں میرے لیے دعا کروا دے۔ اللہ اکبر۔ بایزید کہتے ہیں میری ماں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور رو کے کہنے لگی اللہ تو دیکھتا نہیں میں کون ہوں؟ الہی میرے مصلے کو نہ دیکھ، میری قرآن کی تلاوت کو نہ دیکھ، الہی اللہ اکبر جس کے قدموں میں تو نے جنت رکھ دی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ۔ بایزید فرماتے ہیں میری ماں ہاتھ اٹھا کے جب رونے لگی رب کعبہ کی قسم میرے دل کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا، فرمانے لگے او لوگو 12 سال دھکے کھا کے مجھے وہ نہ ملا جو ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مل گیا ہے۔ بڑی سوچ وچار کے بعد کسی نے کہا کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں گھر میں ہے قدر کر لو، ورنہ یقین جانو ان سے پوچھو جن کی چلی گئی، پوچھو ماں باپ کہاں ہیں، کہیں گے وہ لوگوں ملاقات کے لیے میں روزانہ قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کہ بیٹے اللہ غنی حسین نبی کا بچڑا باہر کھڑا ہے مجھے کچھ دے دے، دودھ کی قیمت آیا نہ، اماں کیا کرے گی؟ کہا اب میرے سے علیحدہ بیوی سے علیحدہ ہو جا، حسین کے ساتھ چلا جا، بیٹے میرے سے وعدہ کر کے جا آل رسول کی طرف انگلی اٹھنے سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ دے دینا، اگر تیرے ہوتے ہوئے نبی کے بچڑے کو خراش آ گئی تو میں قیامت کے دن تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔
ایک جھلک ماں کی طرف دیکھی، دوسرا نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا کہ اماں 4 دن پہلے اماں تو اسے اپنی بہو بنا کے لے کے آئی ہے، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی پھکی نہیں پڑی، میری اماں جان تیری مہربانی تو بتا پیسہ چاہیے دے دو، لیکن اماں اتنا تو حق مجھے دے دے، اس سے پوچھ لوں کہ میری ماں یہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ اماں کمرے سے باہر گئی، اللہ اکبر، پھر بیوی بھی نیک بخت تھی، کسی نیک گھرانے کی بیٹی تھی، کسی نیک گود میں پرورش پائی تھی، اپنی بیوی سے کہنے لگا فیصلہ کر، میرا فیصلہ سن تو میرا ووٹ حسین کے ساتھ ہے، تو فیصلہ کر۔ کہنے لگی اگر تیرا ووٹ حسین کے ساتھ میں انکار کیسے کر سکتی ہوں، لیکن ایک وعدہ میں مجھ سے مجھے دے دے۔ کیا وعدہ؟ کہ وہ وعدہ نہ میں تیرے سے لوں گی نہ تیری ماں سے لوں گی، وہ وعدہ فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی سے لوں گی۔ اماں کو بلایا، دونوں ساس بہو حضرت حسین کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی حسین یہ یوں کہہ رہی میں نے اپنے بچے سے دودھ کی قیمت مانگی، میری بہو یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی حسین تیرے نانا کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچا، تیرے نانے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جیسے اللہ کا بندہ میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے۔ حسین اس نے 4 دن پہلے لال جوڑے میں میرے سے وعدہ لیا تھا، وعدہ کر میرے ساتھ رہے گی، میں مر گیا تو میرے نام کے ساتھ رہے گی، وعدہ کر اکٹھے مریں گے اکٹھے جیے گے۔ حسین جانے کے لیے بھیجنے کے لیے حرج کوئی نہیں، لیکن اسے کہہ دے اپنا وعدہ پورا کرنا، اگر دنیا کی زندگی میں اکٹھے رہنے کا وعدہ کیا تو جنت میں بھی ساتھ لے کے جانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے حسین پہلے تیرے پاس وقت نہیں تھا اب میرے پاس وقت نہیں، بتا وعدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس بیٹی کی طرف دیکھ کے مسکرایا کہ وعدہ اس کا نبھاؤں گا میں۔ کہ کیا وعدہ؟ کہ اللہ اکبر، علی کا بچڑا ولایت کی نگاہ سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ تیرا ہاتھ تھام کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ شور سے کہنے لگی چل تیاری پکڑ۔ بعض کہتے ہیں کربلا کے میدان میں پہلی قربانی پہلی شہادت مسلم بن عوجسہ کی، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن وہب کلبی کی پہلی شہادت ہے۔ جب میدان میں اترا اماں جان نے تیار کر کے میدان میں بھیج دیا، بیوی پاس کھڑی ہے، اماں ساتھ کھڑی ہے، دعائیں دے کے میدان میں اترا۔ کہتے ہیں اسلام کا کربلا کا پہلا شہید اللہ اکبر عبداللہ بن وہب کلبی ہے۔ جب اس کا سر نیزے پہ لٹکایا گیا پھر کوفیوں نے ابن زیاد کے لشکر نے ایک سر خیموں کی طرف روانہ کیا تو اتفاق ماں کے قریب جا کے گرا، چہرہ سر کے بال جسم کے حصے خون میں لت پت تھے۔ ماں نے خوشبو سے پہچانا اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا اور سر گود میں لے کے آنسو بہا کے کہنے لگی دنیا والوں یہ نہ سمجھنا یہ غمی کا آنسو، یہ تو خوشی کا آنسو ہے، اور میں روؤں کیوں؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دنیا والوں یہ تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو جنت کا شہزادہ نظر آ رہا ہے۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، ماں کے سینے کے اندر پیار کی ہڈیاں ابلی، جلدی سے عبداللہ بن وہب کلبی کے سر کو سینے سے لگایا۔ اب ماں جانے خدا جانے کون سا اللہ اکبر لوری دی ہوگی، کون سا الوداعی ترانہ سنایا ہوگا۔ پاس بہو کھڑی تھی، کہنے لگی تو بھی اسے خراج عقیدت پیش کرے گی۔ بہو بیوی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، عبداللہ بن وہب کا سر لے کر اپنی جھولی میں رونے لگ گئی اور اتنا قریب کیا اپنی پیشانی کٹے ہوئے سر کی پیشانی کے ساتھ لگا دی۔ اماں سمجھی رو رہی ہے، دکھ کر رہی ہے۔ اماں نے 2 مرتبہ ہلایا، سر کے ساتھ وہ بھی دھڑام سے زمین پہ گر گئی۔ حضرت حسین کو تلاش کرتی کرتی اللہ اکبر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کے خیمے کے پاس پہنچی اور جا کے کہنے لگے حسین
اللہ نے تیری زبان پر سچ اتارا، جو تو نے وعدہ فلانی گلی میں کیا تھا کربلا میں اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آئی، دیکھا دونوں میاں بیوی سر سے سر جوڑ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر عبداللہ بن وہب کلبی کی گھر والی کو آواز دی کہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے انی ارا ما لا ترا، اما جو اللہ سے میرا وعدہ ہوا، میرے رب نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ میں علی کا بچڑا اپنی آنکھوں سے ولایت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا اکیلا جنت میں نہیں جا رہا، بلکہ اپنی بیوی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے جنت کے اندر جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے میدان میں جو جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی ہوئی تھی، اللہ نے ایک ایک کر کے پوری فرما دی۔ آخری وقت ہے اور میرے عزیزوں، کربلا صرف اسی کا نام نہیں کہ گردنیں کٹا گئے، رات کی تاریکی میں آل رسول نے پوری انسانیت کو ایک میسج دیا تھا۔ دل کے اجالے میں کربلا کے میدان میں باطل کا مقابلہ کرتے کرتے آل رسول نے ایک میسج، ایک پیغام دیا تھا، اور لوگوں، نماز ایسی کمروں میں صرف نہیں پڑھی جاتی، روٹی سے پیٹ بھر کے نماز نہیں پڑھی جاتی، کبھی کبھی نماز جو ہے وہ 3 دن کے فاقوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، 3 دن دل کے پیاسے رہ کر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، خیمے کے اندر پورا آل رسول کا کنبہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں چلے جاؤ، میں چراغ گل کر دیتا ہوں، یہ نہ کہنا ہمیں یہاں لا کے پٹوا دیا، ہمیں یہاں لا کے مروا دیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے کہ حسین رات کے اندھیرے میں چلے جائے، دل کے اجالے میں میدان معاشر میں تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حسین تو تسلی سے بیٹھ جا، دیکھ آگے ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کی رات آزاری میں قرآن کی تلاوت میں سجدے میں قیام میں رکوع میں گزری، صبح وقت آ گیا، ادھر کوفی لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی میدان کے اندر اترے، 5 آپ کے بھائی مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر باری حضرت حسین کے کنبے کی آئی، شہزادہ حسن کا بیٹا قاسم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چچا اگر تیرے بیٹے کو پہلے بھیج دیا تو ابا حسن کو جنت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا میرے باپ نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تیرے چاچے پہ کوئی اڑا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میدان کے اندر تو اتر کر اپنے نانے کے دل کا دفاع کرنا؟ میرے عزیزوں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کے اندر اترے، دشمن بھی حیران رہ گئے۔ ایک وقت میں کوفے والوں کی تلواریں رک گئی۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ حسین اختلافات ہے اپنی جگہ، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک چاند آسمان پر چمکتا ہے، ایک کربلا کے میدان میں چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، کا 500-700 آدمیوں نے اکٹھا وار کیا۔ حضرت قاسم وار بچاتے بچاتے تحقیق کرتے کرتے اللہ اکبر آگے بڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ حسن کا بیٹا علی کی علی کا خون اس کی رگوں میں دوڑ ہے، یہ اکیلا ہمارے قابو نہیں آئے گا۔ چاروں طرف سے تلواروں کے تیر نیزوں کے حملے کیے گئے۔ اللہ اکبر، ایک تیر حضرت قاسم کے جب سینے پہ لگا، اتنا وزنی تیر تھا، اچھل کے پرے جا کے گرے اور اپنے چچا حسین کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اماں، ہائے میرے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی جو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے، حضرت قاسم کے پاس گئے، ان کے سینے پر لیٹ کر ان کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹوں کو جوڑا اور بوسہ دے کر آسمان کی طرف ان کے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگیل کر کر آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ یہ میرا قاسم ہے، میرے گھر کا بڑا قیمتی پھول ہے، اللہ میری آل کی قربانی قبول فرما۔ پھر ہاتھ نیچے آیا، حضرت قاسم کے سر پہ پھیر کے کہنے لگے اور بیٹے مجھے معاف کر دینا، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ او لوگوں، 10 محرم الحرام کو قبروں پر پیر محل میں جا کر قبروں پہ پھول ڈالنا آسان ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنانا بڑا مشکل ہے۔
زینب سیدہ فاطمہ کی 3 بیٹیاں، اپنی بہنوں کے نام پر نام رکھا، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ اپنی بہن سے کہنے لگے زینب کوئی اندر رہ گیا، کہا حسین اندر آ۔ اللہ اکبر۔ پھپھی نے بھتیجے علی اکبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگی حسین جسے آج کربلا کے میدان میں تیار کر کے بھیج رہے، اس بچے کے ماتھے پر سہرا سجانے کا تو میں نے وعدہ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو دنیا کے دولہے کی بات کرتی ہے، میں جنت کا دولہا تیار کرتا ہوں۔ جو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تحفے میں دیا تھا، حضرت حسین نے اپنے سر سے اتار کر اپنے بیٹے علی اکبر پہ باندھ دیا اور اپنا کرتا مبارک اتار کر حضرت علی اکبر کو پہنا دیا، اپنے جوتے اتار کر علی اکبر کو پہنا دیے۔ جوتوں کا سائز بڑا، اللہ اکبر، پاؤں چھوٹا تھا، امامے کا سائز بڑا، سر چھوٹا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں دے کے رخصت کر رہے ہیں۔ اللہ عنی تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے دیکھا میرے باپ کے قدموں کی آہٹ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھ آپ کی کمر پر ہے اور کمر مبارک جھکی ہوئی ہے۔ حسین قدم کربلا کی طرف بڑھاتا چلا نہیں جاتا۔ علی اکبر رو کے کہنے لگے ابا بڑے بڑے جوانوں کے لاشیں اٹھائے کمر ٹیڑھی نہ ہوئی، ابا میری باری میں تجھے کیا ہو گیا؟ علی اکبر کو دیکھ کے کہنے لگے بیٹا تصور کر تو میری جگہ ہوتا، میں تیری جگہ ہوتا اور تیرا تیرے جیسا ہوتا اور واپسی کی امید نہ ہوتی، بتا تو باپ بن کر تیرا کیا حال ہوتا؟ فرمایا علی اکبر میرے بڑے بڑے میدان میں اتارے لیکن تجھے میدان میں اتارتے وقت حسین حوصلہ چھوڑ گیا ہے۔ ابھی میرے عزیزو آج 10 بجے ہم 15 چک میں جنازہ پڑھ کر آئے، باپ آگے بڑھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اگر میرے پتر نے اگر میرے باپ بیٹے سے اگر کسی سے بد کلامی ہوئی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اور ایک بیٹے کے مرنے پر باپ مر گیا، وہ تو 72 کے جانے پر بتا جوان حسین بوڑھے حسین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کوئی پیچھے کمک کوئی نہیں، کوئی پیچھے فوج کوئی نہیں، واپسی پہ جانے کے رستے بد سامنے دریائے فرات ہے، جانور پانی پی رہے ہیں، کتے بلے پانی پی رہے ہیں، چڑیا کبوتر پانی پی رہے ہیں، نہیں پانی پیے دینے جا رہا تو 6 مہینے کے لیے اصغر کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ کتنے صبر سے وہ مائیں بی بی شابانو، بی بی سکینہ، بی بی زینب اور کتنا آل رسول صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوگا جب حضرت حسین نے کہا ہوگا ادھر ہمارے حلق سے تیر نکلے، بہنوں تمہیں نانے کی کملی کے واسطہ خدا کے واسطے ادھر تیر ہمارے حلق میں جائے اور خون کا فوارہ نکلے، تمہاری تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں آنی چاہیے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر جب میدان میں اتارا پتہ لگا علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کربلا کے میدان سے آپ کے جسم کو اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر اٹھا کے لائے اور خیمے کے پاس رکھا۔ اللہ اکبر، خیمے کی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اندر سے آواز آئی بہن کیا؟ اندر سے آواز آئی بھائی کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہنے لگے باہر آ کے دیکھ، اللہ غنی جسے میں اٹھا کے لایا اگر اس کا چہرہ دیکھے گی تو تیری بھی آواز بند ہو جائے گی۔ اوے لوگوں، تم نے اخباروں میں، تم نے ٹی وی میں، تم نے موبائلوں میں سنا ایک گھر سے 4 جنازے اٹھے، ایک گھر سے 7 جنازے اٹھے۔ کیا تم نے کبھی ان سے بھی سبق حاصل لیا جنہوں نے دین کی بلندی کے لیے ایک وقت میں ایک گھر سے بغیر کفن کے 70-72 جنازے اٹھائے؟ تمہارے شہروں میں چھیپا والے، تمہارے شہروں میں سیلانی والے، تمہارے شہروں میں عیدی والے موجود ہیں۔ اے لوگوں، لوگ لاوارث سمجھ کے کفن دے دیتے ہیں۔ بازاروں میں لکھا ہوا ہے، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے اگر کسی کو کفن کی ضرورت ہو ہمارے سے رابطہ کرے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے کے علی اصغر کو، 19 سال کے علی اکبر کو کفن دینے کے لیے حسین کس نانے کے امتی سے رابطہ کرتا؟
بہن اندر کچھ بچا کہاں تیرا ایک لاڈلا بچا جسے نہ چلنا آتا ہے نہ بولنا آتا ہے، جسے نہ پکڑنا آتا ہے، اللہ اکبر، نہ پہچاننا آتا ہے کہ اگر بولنا نہیں آتا پہچاننا نہیں آتا تو دین کی سربلندی کے لیے کٹنا تو آتا ہے۔ 6 مہینے کے لیے اصغر کو ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، اور کوفے والوں کو زبان دکھا کے کہنے لگے ظالمو شرم کرو، جھگڑا ہمارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ اے لوگو اللہ اکبر، کسی کی بچیاں لاوارثہ ہو کے دروازے پر آئے، بھالنے والے باپ کے مرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ کوفے والوں، کیا تم نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ اکبر، کیا تم نے میرے نانا کی زبان سے میرے اوصاف نہیں سنے، میرے جمال میرے کمال نہیں سنے؟ کیا میرا نانا میرے بالوں کو سونگھ کر یہ نہیں کہا کرتا تھا ریحانتی، میرا نانا چھو کے نہیں کہا کرتا تھا حسین اصل کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا ابو ہریرہ کو بلاؤ، کہاں ہے وہ ابو ہریرہ؟ جب میرا نانا میں دونوں کو اپنی کملی میں چھپا کے لایا، ہمارے سر یوں یوں کر کے ہل رہے تھے، میرے نانا کو ابو ہریرہ نے کہا کون ہے جس کو لے کے آ رہے ہو؟ میرے نانا نے چادر اٹھائی اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ غور سے دیکھ لے، یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار گودی میں چڑھے ہوئے ہیں۔ کہو لوگوں، مجھے پہچانتے کوئی نہیں، نانا کئی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں مجھے کندھے پر اٹھا کے پھرا کرتا تھا۔ اے لوگوں، ہم وہی آل رسول ہیں جنہیں آج ایک پانی کے پیالے کے لیے رلا لے ہو، آج ہمارے آنسو نکلوا رہے ہو، آج ہمارے بچوں کی ایک پانی کے پیالے کے لیے چیخیں نکلوا رہے ہو۔ میرا نانا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا اور اندر سے ماں کی گود میں میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نانا نے نماز مختصر کر دی، ایک رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، دوسری میں علماء نے لکھا سورہ ناس پڑھی، جلدی سے سلام پھیر کر سیدہ فاطمہ کا میری امی کے گھر آ گئے اور آ کے مجھے گود میں اٹھایا، کہا فاطمہ انہیں رلایا نہ کر، جب ان کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جس کے ایک رونے پہ نانا نماز مختصر کر کے تڑپ کے آ جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب کوفے والوں نے تلواروں پہ ان کے جسم کے ٹکڑوں کو لیا ہوگا تو روزہ انور میں کیا نانا امت سے راضی ہو رہا ہوگا؟ جب 6 مہینے کا علی اصغر میدان کے اندر آیا اور اپنے خالق حقیقی سے جان دے کے اپنے خالق حقیقی سے ملا، پھر بیل کی طرف دیکھا کہ کوئی اور بچا، کہنے لگی بس اندر اللہ کا نام بچا، میری جھولی خالی ہو گئی، حسین نانے کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے اب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی جو کربلا کے میدان میں سارے 22,000 کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے اے لوگو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جنت کے پھول کی پتیاں بکھیرنے کے لیے 22,000 آ گئے، ہم تو وہ لوگ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پر تلواریں چلاتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پہ تیر اور نیزے برساتے ہوئے؟ تمہیں پتہ ہے مدینے کی گلی میں بارش ہونے لگ گئی، میرا نانا مسجد چھوڑ کے آ گئے اور میرے نانے نے مجھے گودی میں اٹھا کر میرے پر یوں کر کے چادر ڈال کے مجھے اپنی بغل میں لے لیا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا بارش کے قطرے تیز ہیں، میرے حسین کا جسم بڑا نرم ہے، بارش کے قطرے سے میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ او بدبختو، میرا نانا مجھے بارش کے قطروں سے بچاتا تھا، آج تم نے تلواروں کے ساتھ میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بتاؤ قیامت کے روزے کوثر پہ میرے نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخری وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، فرمایا لوگوں مجھے نماز کا سجدہ تو کرنے دو، کہ لوگوں نماز کے لیے مجھے علیحدہ جگہ دو، خبردار جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں میرے پر کوئی وار نہ کرے۔ کہنے لگے حسین یہی تو تیرے سے جھگڑا ہے، نماز پڑھنی ہماری تباہ میں پڑھ ورنہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ فرمایا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 72 کے لاشیں اٹھاؤں پھر بھی نماز قضا کر دو۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، الہی آج تیرے حسین کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں۔
تیمم کیا نماز کی ادائیگی میں، جب سجدے میں سر لے کر گئے اس وقت اہل کوفہ نے کہا حسین اگر نماز کی حالت میں ہے وار کر دو، ورنہ 22,000 کے لشکر سے علی کا بیٹا سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر جب پہلا تیر آ کے لگا، بی بی زینب خیمے میں دیکھ رہی تھی، اور اللہ اکبر جب تیر آ کے لگا سجدے میں گر کے کہنے لگی اللہ میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ابن زیاد کی طرف سے دوسرا اعلان ہوا کہ ان کے سر ان کے جسموں سے علیحدہ کر کے نیزے کی اینی پر چڑھائے جائیں۔ سیدہ زینب کو پتہ لگا اللہ اکبر کہ اب ہمارے ساتھ بدسلوکی ہونے والی ہے، کہو کوفے والوں خبردار، ہمارا چہرہ تو دور کی بات ہے، ہماری خیموں کی طرف نہ دیکھنا ورنہ ہمارے نانے کی قبر پھٹ جائے گی۔ سیدہ زینب اللہ اکبر زین العابدین کے ساتھ باہر آئی، کہنے لگی بیٹے لاوارثوں کا کوئی وارث ہے کا کوئی نہیں، کہ بے گور و کفل کو کفن دینے والا کوئی نہیں، کہ ان کی قبر بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر سیدہ زینب کہنے لگی بھتیجے بتا میں اس وقت کس طرف کھڑی ہوں؟ کہنے لگے اماں اس طرف مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب کے ضب کے بندر سارے ٹوٹے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی واہ محمدہ، ہائے میرے نانا جان، واہ محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء، رب کی کروڑوں رحمتیں تیرے روزے پر برسے، فرشتے سلام لے کے تیرے روزے پر آئے۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ مُزَبِّلٌ بِالدَّمَاءِ، دیکھ تیرے حسین کو جسے کندھے پر اٹھا کے پھرا کرتا تھا، دیکھ تیرے حسین کو آج لوگوں نے کیسے دولہا بنایا، آج اپنے خون کے موتیوں کے ہار پہن کے کھڑا ہے، دیکھ تیرے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَا وَمُحَمَّدًا، دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھنے کے لیے وہ سامنے کھڑے ہیں، دیکھ تیری اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کربلا کے میدان میں پھینک دیا۔ جب سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنا دکھڑا سنایا، کوفے والوں نے تلواریں زمین پہ پھینک دی۔ اللہ اکبر، کوفے والے بھی ٹھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ دیکھ آج تیری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہنے لگے کربلا میں ایک جوان کٹا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگا کہ حسین میری پرواہ نہ کر، تجھے خون نظر آ رہا ہے، مجھے جنت کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت حسین کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا ہدیت ہادیا مہدیا التلقا جدک نبیا، وہ دیکھ حسین تو نہیں دیکھ رہا، تیرا نانا محمد تجھے گود میں لینے کے لیے آ گیا ہے۔ چلو چلو کربلا کے میدان سے کہاں جانا ہے؟ ابن زیاد کے دربار کے اندر جانا ہے۔ آل البیت کا لشکر جب کربلا کے میدان سے کوفے کی طرف نکلنے لگا، پیچھے مڑ کے سیدہ زینب نے دیکھا بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کا الہی یہ آل رسول ہے، یہ گلشن نبوت کے چراغ ہیں، کملی والے فاطمہ کی گود میں کھیلنے والے، فاطمہ کے سینے سے لگ کے فیض لینے والے، نانے کی زبان چوسنے والے۔ اللہ اگر دنیا کمل کے ٹکڑے نہیں دیتی، اللہ ان کے جسموں کو ڈھانکنے کا تو التزام فرما۔ زینب نے رو کے دکھایا، آسمان سے اتنی آندھی چلی، اتنی مٹی اڑی کہ ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ اہل کوفہ کو پتہ لگا، اللہ اکبر، ان کے جسم مٹی میں دب گئے۔ اتنی بڑی زیادتی، کربلا کے میدان میں نہر فرات کو چھوڑ کے پانی چھوڑ دیا،
تو نہر فرات کا بد توڑ کے پانی چھوڑ دیا. اتنا پانی کربلا کے میدان میں آیا کہ مٹی سے جسم نکل کر ان کے باہر تیرنے لگ گئے. اللہ اکبر. کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے پانی خشک ہوا, مٹی کے ڈلے بنے. بنو اسد کا ایک بندو کربلا کے میدان کے منظر کو دیکھنے آیا. جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر تھے, جگہ جگہ مٹی کی ڈھیریاں بنی پڑی تھی. اللہ اکبر. کھڑا ہو کے سوچنے لگا حسین ابن علی کہاں ہے, نبی کا نواسہ کہاں ہے, فاطمہ کا لال کہاں ہے, زینب کا بابا کا, زینب کا بھائی سکینہ کا بابا کہاں ہے, اللہ اکبر, شہبانوں کا گھر والا کہاں ہے. بنو اسد کا بوڑھا اتنا سمجھدار تھا, ہر ڈھیڑی سے ایک مٹی کا ڈلا اٹھاتا, سونگنے لگ جاتا, پھر رکھتا, سونگنے لگ جاتا. لوگ کہتے کیا کر رہا ہے, کہ حسین کو تلاش کر رہا ہوں. جب چلتے چلتے کربلا کے میدان میں ایک مٹی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا, سونگ کے رو کے کہنے لگا رب کعبہ کی قسم جنت کا جوال پڑا ہوا ہے. لوگ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا, مٹی میں تجھے حسین کا چہرہ نظر آیا. کہنے لگے نہیں نہیں, کہ اس کی خوشبو بتا رہی ہے, یہ خوشبو عام خوشبو نہیں ہے, نبوت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. اللہ اکبر. جب کربلا کے میدان سے کوفے کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا اور کربلا کے بعد کے واقعات اور امام زین العابدین جو اکیلا بیٹا بچا تھا ان کے حالات زندگی, اور کیسے یہ کربلا کے میدان سے کوفے اور رلتے رلتے مدینے میں پہنچے, انشاءاللہ اگلے جمعے آپ حضرات ترتیب کے ساتھ جلدی تشریف لائیے اور انشاءاللہ یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بس دعا کرتے جاؤ اللہ ان کی زندگیوں شہادتوں کی برکتوں سے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے جتنے درجے بلند ہیں اللہ اس سے زیادہ ان کے درجے بلند فرمائے, اور ہمارے لیے ان کی سیرت, ان کی صورت کو ایک نمونہ بنائے اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.